اکثر لوگوں کو شکایت یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں ہمیں چانس نہیں ملتا، موقع نہیں ملتا اور اپرچونٹی نہیں ملتی، اور دیکھنے میں یہ آیا ہے اور بہت بڑے بڑے رائٹرز نے یہ لکھا ہے کہ ہر انسان کو زندگی میں 3 دفعہ چانس ضرور ملتا ہے۔ سر فرانسس بیکن جو ہے تو وہ انگریزی کے ایک رائٹر ہیں، ایسیسٹ ہیں، بہت بڑا جو ہے تو ان کا مقام ہے انگریزی لٹریچر میں۔ وہ اپنا جو ہے تو ایک مضمون ہے اس میں لکھتے ہیں کہ ہر بندے کو زندگی میں 3 دفعہ چانس ملتا ہے، اور چانس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جس طرح سے شراب کی بوتل ہوتی ہے۔ شراب کی بوتل جو ہوتی ہے تو اس کی گردن سرائی دار ہوتی ہے، اور پیندہ جو ہے گھڑی کی طرح سے ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو وہ جناب عالی پیندہ جو ہے وہ ہاتھ میں نہیں آتا ہے، سرائی دار حصہ جو ہے وہ آسانی سے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ تو بیکن کہتے ہیں جناب جب کبھی بھی زندگی میں آپ کے سامنے چانس آئے اور وہ بوتل کی صورت میں آئے گا تو اس کی سرائی دار گردن کو فوراً پکڑ لینا چاہیے۔ وہ آپ نے اگر نہ پکڑا، مس کر دیا، تو وہ آپ سے دور چلا جائے گا، اور کچھ دنوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آپ کی طرف آئے گا، اور وہ دوبارہ آپ کو آفر کرے گا کہ میں چانس ہوں، مجھے پکڑ لو اور مجھے ایکسپلائٹ کر لو، مجھ سے فائدہ اٹھا لو۔ اگر سیکنڈ ٹائم بھی آپ نے اس کو اویل نہ کیا تو وہ تھرڈ ٹائم بھی آئے گا، تو تھرڈ ٹائم بھی اگر آپ نے اویل نہ کیا تو دیٹ ول ٹرن ٹاپسی ٹروی، اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے گا۔ پھر چوتھی دفعہ جو ہے تو اس کا پیندہ آپ کی طرف آئے گا، اور باوجود اس کے کہ چانس آپ کے سامنے ہوگا، مگر چونکہ وہ اس کا پیندہ گھڑی کی طرح بڑا ہوتا ہے اس کو آپ نہیں پکڑ سکیں گے۔ تو اس طرح سے زندگی میں چانس آتے ہیں، تو رسک مینجمنٹ بھی اسی کو کہتے ہیں کہ چانس جب آئے تو اس کو اویل کر لینا چاہیے۔ ناظرین، اسی کے ریفرنس میں ایک انگریزی نظم کا کرکس خلاصہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جو ہے تو ایک چھوٹی سی سٹوری ہے جو نظم کی صورت میں ہے۔ ایک بندہ ہوتا ہے نوجوان جس کے لمبے سے بال ہوتے ہیں، اور وہ گھوڑا جو ہے اس کے اوپر جو ہے تو رائڈنگ کر کے آ رہا ہوتا ہے۔ ایک جنگل سا ہوتا ہے، جنگل میں ایک حویلی ٹائپ جگہ ہوتی ہے، حویلی کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بیلکنی میں اور کمروں میں اور بکھرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مگر وہ سارے کے سارے نشئی ہو چکے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے لیتھارجک ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ بندہ جو ہے اپنے گھوڑے کو جو ہے وہاں پہ جو ہے تو گھاس چرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور خود جاتا ہے اور اس حویلی کے دروازے پہ نوک کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ میں آ گیا ہوں۔ ایک دفعہ نوک کرتا ہے اور پھر جو ہے جی وہ لوگ اوپر سے دیکھتے ہیں، پھر جا کے سو جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، کوئی بھی ہمت نہیں کرتا نیچے اترنے کی اور اس سے ملنے کی۔ دوسری دفعہ وہ بندہ جو ہے اسی حویلی کے دروازے پہ نوک کرتا ہے اور پھر ان کو کہتا ہے اگین ہی نوکس دیٹ ڈور اینڈ سیز آئی ہیو کم۔ اور دوسری دفعہ بھی کوئی بھی نہیں آتا اس سے جو ہے تو فائدہ لینے کے لیے، ملنے کے لیے۔ تو تھرڈ ٹائم ہی گوز ٹو دیٹ ڈور، وہاں پہ جاتا ہے اور اگین جو ہے وہ نوک کرتا ہے، کوئی بھی جواب نہیں دیتا، اور وہ آخر کار کیا کرتا ہے، دروازے کے اوپر لات مارتا ہے اور کہتا ہے کہ پھر نہ کہنا کہ میں نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ وہ چلا جاتا ہے اور اپنے گھوڑے پہ واپسی کا سفر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پھر نہ کہنا کہ میں نہیں آیا۔ اسی ریفرنس میں ایک بات اور کہوں گا کہ بل گیٹس کو کون نہیں جانتا، اس کی بہت ساری باتوں سے ہم متفق نہیں ہیں، مگر اس کی ایک کوٹ جو ہے وہ کہتا ہے if you are born poor it's not your fault and if you die poor it's your fault۔ اگر آپ پیدائشی غریب ہیں تو آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اور اگر آپ غریبی کی حالت میں مرتے ہیں تو اس میں آپ کا قصور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسٹیپولیٹڈ پیریڈ آف ٹائم، لم سم ٹائم آف 60 ایئرز، 70 ایئرز، 80 ایئرز آپ کو دیا گیا اور اس میں آپ نے کچھ نہیں کیا، کوئی چانس اویل نہیں کیا، تو یہ آپ کا قصور ہے۔ تو جناب جو ہے سیانے کہتے ہیں کہ زندگی میں چانس ضرور ملتے ہیں، آپ کو صاحب نظر ہونا چاہیے اور اس چانس سے جو ہے فائدہ لینا چاہیے۔ ہمارے ساتھ اقبال سکندر صاحب موجود ہیں، صوفی دانشور، ان سے پوچھتے ہیں جناب کہ جو باتیں میں نے کی ہیں وہ ان سے متفق ہیں کہ نہیں۔ سر جی آپ نے سنا میری اورینٹیشن، جو میں نے جو مقدمہ پیش کیا چانس ملنے کے حوالے سے، آپ کیا فرمائیں گے سر جی؟ زندگی میں ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ It depends upon the genetic psyche of every person۔ ہر آدمی کی ایک پیدائشی جینیٹک سائیکی ہوتی ہے۔ یو آر اے ینگ بلڈڈ مین، نوجوان لوگوں کو رسک اور خطرات ملک، وہ کہتے ہیں نا، علامہ اقبال نے بھی ہمیں یہ کہا ہے کہ خطر پسند طبیعت کو پتہ نہیں کیا نہیں، خطر پسند طبیعت کو اطمینان نہیں،
وہ گلستان کے جہاں گات میں صیاد نہ ہو. اچھا. تو رسک ڈسپائٹ آل آڈس، جو ہم نے جو پہلے ناول وغیرہ بھی ڈسکس کیے ہیں، تو وداؤٹ رسک لائف میں کچھ اچیو بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ ایج فیکٹر کے ساتھ اس کا بڑا تعلق. اچھا، بعض لوگوں کا علم یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی چانس نہیں ملا نا، یہ میں نہیں ماننے کو تیار ہوں، چانس ملتا ہے. جیسے کہ بہت سارے بڑے اسکالرز نے، جیسے بیکن نے کہا، انہوں نے کہا، تو میری اپنی رائے بھی ہے کہ چانس ملتا ہے، لوگ اویل نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ وہ جو آپ پر جو پریشر ہوتا ہے نا، سوشل اکنامک، وہ آپ کو کنویں کا مینڈک بنا دیتا ہے. تو میں اس قسم کا آدمی ہوں who always wanted to safe play. میں سیف پلے کا قائل ہوں، لیکن اچیومنٹ وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو رسک لیتے ہیں. اگر کوئی اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے رسک لینا پڑے گا، اور فیلئر کو انجوائے کرنا چاہیے. اچھا، دیٹ از ویری مچ ہائیلی تھاٹ پروکنگ اینڈ مائنڈ بلوئنگ. جو آدمی فیلئر اپنی کو انجوائے نہ کر سکے تو اس کا مطلب ہے کہ ہی از نو باڈی. اچھا. دیکھو، آئنسٹائن نے مجھے یعنی بہت مدت پہلے اس کا ایک کوٹ مجھے یاد آیا ہے کہ آئی ایم تھینکفل ٹو آل دوز ہو سیڈ نو ٹو می بیکاز اٹ از ڈیو ٹو دیم دیٹ ڈیو آئی ایم ڈوئنگ اٹ مائی سیلف. واہ، کیا بات ہے. اگر وہ مجھے نہ کرتے، آئی ایم تھینکفل ٹو دیم، جنہوں نے مجھے نہ کیا تھا. وہ نہ کرتے تو آج میں خود یہ کام نہ کرتا. تو ان کی نہ تو میرے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گئی. واہ. تو یہ جتنے آڈز ہیں یا سفرنگز ہیں یا باٹل نیکس ہیں یا جتنے بھی آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرایا عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. واہ. تو اف یو آر افریڈ آف آڈس اور آپ رسک نہیں لیتے تو بیسیکلی منڈین ویلفیئر کی بات کر رہا ہے بل گیٹس، اور اس نے اچیو کیا ہے. اس کو کتنی آڈس کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، کتنی ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. اور لیکن یہ جینیٹک سائیکی کا اس کے ساتھ بہت تعلق ہے کہ آپ کون سے ماحول میں، اور ماحول کا ایک اثر آپ کا، ایک آپ کی جینیٹک سائیکی ہے. جینیٹک سائیکی وہ ہوتی ہے جو کہ آپ کو اپنے والد اور والدہ کے اسٹیٹ آف مائنڈ سے ملتی ہے. اچھا. ایٹ دا ٹائم آف کنسیپشن، جس وقت وہ کنسیپشن آپ کا ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت آپ کی والدہ کس موڈ میں تھی یا میری والدہ کس موڈ میں تھی اور میرا والد کس موڈ میں تھا. اچھا. دیٹ ٹرانسفر انٹو جینس. وہ جو آپ کی جو جینیٹک سائیکی ہوتی ہے نا، جینیاتی نفسیات جو ہے آپ کی، بعض لوگ بڑے بولڈ ہوتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں الیگزینڈر دا گریٹ کو، چل پڑا ہے ساری دنیا کو فتح کرنے کے لیے. وہ الگ بات ہے، دارا رہا نہ جم نہ سکندر سا بادشاہ، یہ ایک علیحدہ تھاٹ ہے. روئے زمین پہ آئے تھے، کیا کیا چلے گئے. آپ نے ابھی ایک نظم پڑھی، وہ بھی اسی قسم کا ایک نوحائی تھا. ابھی آپ نے بالکل اس نوحے کے خلاف بات کر دی. بالکل صحیح بات. ابھی آپ نے وہ رسک. تو نوجوانوں کو اس آڈز میں رسک لینا چاہیے. جاب اپرچونیٹی کے لیے آپ کو، لوگ بیکاری میں ہیں، ٹھیک ہے، سوارش کا کلچر ہے، رشوت کا کلچر ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو نوکری مل بھی رہی ہے. یو جسٹ کیپ آن ناکنگ اینڈ اٹ ول بی اوپن ون ڈے. کیا بات ہے. حضرت عیسیٰ کا قول ہے، ناک. اچھا.
दस्तक देते रहो, इट विल बी ओपन वन डे, या एक दिन खुल जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे एहतियात के मारे ना की नहीं देता कि यार बुरा ना मना आ जाए, पता नहीं सोया हुआ ना हो मलक अरशद, या बुरा इस वक्त मना आ जाएगा यार कौन सा टाइम आ गया है, और लेट मी नॉक इट व्हेन यू हैव कम इट विद ए पर्पस, टेक द चांस, देखा जाएगा जो भी करता है, आइंदा सबक मिल जाएगा ना कि नहीं आएंगे इस टाइम, लेकिन अब आ गए हैं तो लेट मी नॉक। वो भी है ना कवाली भी कि आए हैं तेरे दर पे तो कुछ लेके जाएंगे। तो वो ये आपका जो है ना डिटर्मिनेशन, तो कुछ लोगों की साइकी में डिटर्मिनेशन ज़्यादा होता है, बार बार गिरने के बावजूद वो उठते हैं। मैंने कहा ना कि अपनी फेलियर्स में सबसे बुरा बात ये है फेलियर्स में कि एक बार गिरने के बाद आप हौसला हार जाएं। नो, जो फेलियर के बाद एक बार की नाकामी के बाद हौसला हार गया और कहा यार नहीं होता, वो खसारे में रह जाता है। सही। लेकिन जो कहते हैं यार एक चांस दूसरा सही, कम वक्त में एक तीसरा सही, चौथा सही, और लोगों ने आपके सामने हिस्ट्री मौजूद है। आप दुनिया में सबसे अच्छा नॉलेज जो है आपको बायोग्राफीज में मिलता है। रीड द बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट पीपल एंड यू विल फाइंड दिस थिंग कि दे हैव टेकन रिस्क्स इन देयर लाइफ, बिल्कुल, और उनकी अचीवमेंट रिकॉर्डेड हो गई हैं। मेरे जैसा आदमी जो है वो उम्र की स्टेज में, कभी हम भी ऐसे थे आपकी तरह, मतलब है रिस्क लेते थे, लेकिन अब सेफ प्ले, गुफ्तगू में भी सेफ प्ले, यहाँ तक कि बच्चों के साथ भी सेफ प्ले। हर वक्त का अपना एक तकाजा होता है, मिलियो होता है एक वक्त का। अब रूए असर जीएस्ट जिसे कहते हैं, इस वक्त जीएस्ट ये है कि आप बात करते हुए डरते हैं। लोग नज़रियात की बजाय शख्सियत परस्ती पे शुरू हो गए हैं। बिल्कुल। हमने इन बुतों को खुदा, वो कहते हैं ना, फैज़ ही है मेरे ख्याल से, हम ऐसे सादा दिलों की नियाज़मंदी से, हम ऐसे सादा दिलों की नियाज़मंदी से जहाँ में की हैं बुतों ने खुदाइयाँ क्या क्या। हाँ, क्या बात है जी। कुछ तो बहुत ज़्यादा मतलब है ऐसे स्टूप हुए किसी शख्सियत के आगे कि उस शख्सियत को अपने ज़हन पर आ गया। अरे भाई किसी ने कोई अच्छा काम किया है, अप्रिशिएटेड, बुरा काम किया है या गलत काम किया है और आपके दिल को नहीं लगी अच्छी बात, तो कहोगे यार आई डोंट लाइक इट। सही बात। एटलीस्ट यू हैव द करेज टू से आई डोंट लाइक इट विद अ क्लियर माइंड। क्लियर माइंड। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बड़ा मज़ा आया, और आपके साथ बड़ी अच्छी नशिस्त है, इंशाल्लाह आपको ज़हमत देते रहेंगे जी बार बार जी। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दी सबलाइम मैट्रिक। इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।